الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کباب سموسے کے نقصانات۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی بھلائی چاہنا کار ثواب۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر فرد اسلام کی خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ الحمدللہ عز و جل خود کو مسلمانوں کے خیر خواہوں میں کھپانے اور ثواب کمانے کے مقدس جذبے کے تحت دعا کے ساتھ ساتھ صحت مند رہنے کے لیے چند مدنی پھول نظر حاضر کیے ہیں۔ اگر محض دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تندرست رہنے کی آرزو ہے تو رسالہ سننا یہیں موقوف کر دیجیے، اور اگر عمدہ صحت کے ذریعے عبادت اور سنتوں کی خدمت پر قوت حاصل کرنے کا ذہن ہے تو ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر آگے بڑھیے اور رسالہ مکمل سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ رب العزت عز و جل میری، آپ کی، جملہ اہل خاندان اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے اسلام کی خدمت پر استقامت عنایت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری جسمانی بیماریاں دور کر کے ہمیں بیمار مدینہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کباب سموسے کھانے والے متوجہ ہوں، بازار اور دعوتوں کے چٹپٹے کباب سموسے کھانے والے توجہ فرمائیں۔ کباب سموسے بیچنے والے عموماً قیمہ دھوتے نہیں ہیں، ان کے بقول قیمہ دھو کر ڈالیں تو کباب سموسے کا ذائقہ متاثر ہوتا ہے۔ بازاری قیمے میں بعض اوقات کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ گائے کی اوجڑی کا چھلکا اتار کر اس کی بٹ میں تلی بلکہ معاذ اللہ عز و جل کبھی تو جمع ہوا خون ڈال کر مشین میں پیستے ہیں۔ اس طرح سفید بٹ کے قیمے کا رنگ گوشت کی مانند گلابی ہو جاتا اور وہ دھوکے سے گوشت کے قیمے میں کھپا دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات کباب سموسے والے حسب ضرورت ادرک، لہسن وغیرہ بھی اسی قیمے کے ساتھ ہی پسوا لیتے ہیں۔ اب اس قیمے کے دھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی قیمے میں مرچ مسالہ ڈال کر بھون کر اس کے کباب سموسے بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں بھی اسی طرح کے قیمے کے سالن کا اندیشہ رہتا ہے۔ گندے کباب سموسے والوں سے پکوڑے وغیرہ بھی نہ لیے جائیں کہ کڑاہی ایک اور تیل بھی وہی گندے قیمے والا۔ خیر، میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ہر گوشت بیچنے والا اس طرح کرتا ہے یا خدا نہ خواستہ ہر کباب سموسے والا ناپاک قیمہ ہی استعمال کرتا ہے۔ یقیناً خالص گوشت کا قیمہ بھی ملتا ہے، اور اگر بٹ کے قیمے کا کہہ کر ہی فروخت کیا تب بھی گناہ نہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قیمہ یا کباب سموسے قابل اطمینان مسلمان سے لینے چاہیے، اور جو مسلمان گناہوں بھری حرکتیں کرتے ہیں ان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ کباب سموسے طبیبوں کی نظر میں کباب سموسے، پکوڑے، شامی کباب، مچھلی اور مرغی وغیرہ کی تلی ہوئی بوٹیاں، پوریاں، کچوریاں، پیزے، پراٹھے، انڈا آملیٹ وغیرہ ہم خوب مزے لے لے کر کھاتے ہیں، مگر بے ضرر آنے والی ان خستہ اور کراری غذاؤں کا غیر محتاط استعمال اپنے اندر کیسے کیسے مہلک امراض لیے ہوئے ہیں اس کا شاذ و نادر ہی کسی کو علم ہوتا ہے۔ تلنے کے لیے جب تیل کو خوب گرم کیا جاتا ہے تو طبی تحقیقات کے مطابق اس کے اندر کئی ناخوشگوار و نقصان دہ مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تلنے کے لیے ڈالی جانے والی چیز
چیز بھی نمی چھوڑتی ہے، جس کے سبب تیل مشتعل ہو کر چٹاخ چٹاخ کا شور مچاتا ہے، جو کہ اس کے کیمیائی اجزاء کی توڑ پھوڑ کی علامت ہے، اور اس کے سبب غذائی اجزاء اور وٹامنز تباہ ہو جاتے ہیں۔ یا رب لذات نفسانی سے بچا کہ 19 حروف کی نسبت سے تلی ہوئی چیزوں سے ہونے والی 19 بیماریوں کی نشاندہی۔ نمبر 1، بدن کا وزن بڑھتا ہے۔ نمبر 2، آنتوں کی دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 3، اجابت یعنی پیٹ کی صفائی میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، پیٹ کا درد۔ نمبر 5، متلی۔ نمبر 6، قے یا۔ نمبر 7، اسہال یعنی پانی جیسے دست ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، چربی کے مقابلے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ تیزی کے ساتھ خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL بناتا ہے۔ نمبر 9، مفید کولیسٹرول یعنی HDL میں کمی آتی ہے۔ نمبر 10، خون میں لوتھڑے یعنی جمی ہوئی ٹکڑیاں بنتی ہیں۔ نمبر 11، ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ نمبر 12، گیس ہوتی ہے۔ نمبر 13، زیادہ گرم کردہ تیل میں ایک زہریلا مادہ ایکرولین پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ آنتوں میں خراش پیدا کرتا ہے، بلکہ معاذ اللہ عز وجل۔ نمبر 14، کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 15، تیل کو زیادہ دیر تک گرم کرنے اور اس میں چیزیں تلنے کے عمل سے اس میں ایک اور خطرناک زہریلا مادہ فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ دل کے امراض۔ نمبر 16، کینسر۔ نمبر 17، جوڑوں میں سوزش۔ نمبر 18، دماغ کے امراض، اور نمبر 19، جلد بڑھاپا لانے کا سبب بنتا ہے۔ فری ریڈیکلز نامی خطرناک زہریلا مادہ پیدا کرنے والے مزید اور بھی عوامل ہیں، مثلا تمباکو نوشی، ہوا کی آلودگی، جیسا کہ آج کل گھروں میں ہر وقت کمرہ بند رکھا جاتا ہے، نہ دھوپ آنے دی جاتی ہے نہ تازہ ہوا، کار کا دھواں، ایکس رے، مائکرو ویو اوون، ٹی وی اور کمپیوٹر کی اسکرین کی شعاعیں، فضائی سفر کی تابکاری یعنی ہوائی جہاز کا شعاعیں پھینکنے کا عمل۔ خطرناک زہر کا توڑ۔ اللہ عز و جل نے اس خطرناک زہر یعنی فری ریڈیکلز کا توڑ بھی پیدا فرمایا ہے، چنانچہ جن سبزیوں اور پھلوں کا رنگ سبز، زرد یا نارنجی یعنی سرخی مائل زرد ہوتا ہے، یہ اس خطرناک زہر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے پھلوں اور سبزیوں کا رنگ جس قدر گہرا ہوگا، ان میں وٹامنز اور معدنی اجزاء کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا زہر کا زیادہ قوت کے ساتھ توڑ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلی ہوئی چیزوں کا نقصان کم کرنے کا طریقہ۔ 2 باتوں پر عمل کرنے سے تلی ہوئی چیزوں کے نقصانات میں کمی آ سکتی ہے۔ نمبر 1، کباب، سموسے، پکوڑے، انڈا آملیٹ، مچھلی وغیرہ تلنے کے لیے جو کڑھائی یا فرائی پین استعمال کیا جائے وہ نان اسٹک ہو۔ نمبر 2، تلنے کے بعد ایک ایک چیز کو بے خوشبو ٹشو پیپر میں اچھی طرح لپیٹ لیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ تیل جذب ہو جائے۔ بچا ہوا تیل دوبارہ استعمال کرنے کا طریقہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بار تلنے کے لیے استعمال کرنے کے بعد تیل کو دوبارہ گرم نہ کیا جائے۔ اگر دوبارہ استعمال کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھان کر ریفریجریٹر میں رکھ دیا جائے، بغیر چھانے فریج میں نہ رکھا جائے۔ فن طب یقینی نہیں۔ تلی ہوئی چیزوں کے نقصانات کے تعلق سے میں نے جو کچھ عرض کیا وہ میری اپنی نہیں، طبیبوں کی تحقیق ہے۔ یہ اصول یاد رکھنے کے قابل ہے کہ فن طب سارے کا سارا ظنی ہے، یقینی نہیں۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں مدینۃ المنورہ کی نعمتیں نصیب فرما کہ 41 حروف کی نسبت سے غذاؤں کے بارے میں 41 مدنی پھول۔ نمبر 1، چاکلیٹ اور مٹھائیاں زیادہ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ چینی کے ذرات دانتوں پر چپک کر مخصوص جراثیم کی افزائش کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 2، بچے چاکلیٹ کے شیدائی ہوتے ہیں، ان کو بچانا ضروری ہے۔ چاکلیٹ یا اس کی پنی پر چند مرتبہ کوئی کڑوی چیز یا مرچیں وغیرہ لگا دی جائیں، جس سے ان کو چاکلیٹ سے دلچسپی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، پروسیس کردہ ٹن پیک غذاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے سوڈیم نائٹریٹ نامی کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال سرطان کی گانٹھ یعنی کینسر ٹیومر بناتا ہے۔ نمبر 4، آئس کریم کے ایک کپ یعنی 210 ملی لیٹر میں 84 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ نمبر 5، 250 گرام کی بوتل یعنی کولڈ ڈرنک میں تقریباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے۔
نمبر 6، ابلے ہوئے یا بھاپ اسٹیم میں پکائے ہوئے کھانے اور سبزیاں زیادہ مفید اور زود ہضم ہوتے ہیں۔ نمبر 7، بیمار جانور کا گوشت فوڈ پوائزنگ اور بڑی آنت کے کینسر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 8، ہاف فرائی انڈا کھانے کے بجائے اچھی طرح فرائی کر کے کھانا چاہیے اور آملیٹ اس وقت تک پکایا جائے جب تک خشک نہ ہو جائے۔ نمبر 9، انڈا ابالنا ہو تو کم از کم 7 منٹ تک ابالا جائے۔ نمبر 10، سیب، چیکو، آڑو، آلوچا، املوک، کھیرا وغیرہ پھلوں کو چھیلے بغیر کھانا مفید ہے کیونکہ چھلکے میں بہترین غذائی ریشہ یعنی فائبر ہوتا ہے۔ غذائی ریشے بلڈ شوگر، بلڈ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم کر کے قبض کھولتے اور غذا سے زہریلے مادوں کو لے کر نکل جاتے، نیز بڑی آنت کے کینسر سے بچاتے ہیں۔ نمبر 11، کدو شریف، شکرقند، چقندر، ٹماٹر، آلو وغیرہ وغیرہ چھلکے سمیت پکانا چاہیے، ان کا چھلکا کھا لینا مفید ہے۔ نمبر 12، کالے چنوں کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے، ابلے ہوئے ہوں یا بھنے ہوئے ان کے چھلکے بھی کھا لینے چاہیے۔ نمبر 13، ایک ہی وقت میں مچھلی اور دودھ کا استعمال نقصان دہ ہے۔ نمبر 14، اینٹی بایوٹک دوا استعمال کرنے کے بعد دہی کھا لینا چاہیے، جو ضروری بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں وہ دہی کھانے سے بحال ہو جاتے ہیں۔ ہر علاج تجربے کار طبیب کے مشورے کے مطابق کرنا چاہیے۔ نمبر 15، کھانے کے فوراً بعد چائے یا ٹھنڈی بوتل پینا نظام انہضام کو متاثر کرتا ہے، اس سے بد ہضمی اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد 1-2 گلاس پانی پی لینا مفید ہے۔ نمبر 16، چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ نمبر 17، گودے والے پھل مثلاً پپیتا، امرود، کیلا وغیرہ اور رس والے پھل مثلاً موسمبی، سنترا وغیرہ ایک ساتھ نہیں کھانے چاہیے۔ نمبر 18، پھلوں کے ساتھ چینی یا مٹھائی کا استعمال نقصان کرتا ہے۔ مختلف پھلوں کی ٹکڑیاں کر کے چاٹ مسالہ ڈالنے میں حرج نہیں، مگر چینی نہ ڈالی جائے۔ نمبر 19، پھل اور سبزیاں ایک ساتھ نہ کھائے جائیں۔ نمبر 20، کھیرا، پپیتا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے۔ نمبر 21، کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے پہلے پھل کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانا مضر صحت ہے۔ افسوس، آج کل کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے کا رواج ہے۔ نمبر 22، میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن روایت نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھوتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ نمبر 23، میٹھی ڈشیں، مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کھانے سے کم از کم آدھے گھنٹے قبل استعمال کیے جائیں۔ کھانے کے بعد ان کا استعمال نقصان کرتا ہے۔ افسوس، میٹھی ڈشیں آج کل کھانے کے بعد کھائی جاتی ہیں۔ جوانی ہی سے مٹھاس اور چکناہٹ کا استعمال کم کر دیجیے۔ اگر مزید زندہ رہے تو انشاءاللہ عز و جل بڑھاپے میں سہولت رہے گی۔ نمبر 24، ابلی ہوئی سبزی کھانا بہت مفید ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 25، سبزی اسی وقت کاٹی جائے جب پکانی ہو۔ پہلے سے کاٹ کر رکھ دینے سے اس کی قوت بخش اجزاء رفتہ رفتہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 26، تازہ سبزیاں وٹامنز، نمکیات اور معدنیات وغیرہ کے اہم عناصر سے لبریز ہوتی ہیں، مگر جتنی دیر تک رکھی رہیں گی اتنے ہی ان کے وٹامنز اور مقوی اجزاء ضائع ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ جس دن کھانا ہو اسی دن تازہ سبزیاں خریدیں۔ نمبر 27، سبزیاں پکانے میں پانی کم سے کم ڈالنا چاہیے کیونکہ پانی سبزیوں کی حیات بخش اجزاء وٹامنز کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 28، سبزیاں مثلاً آلو، شکرقند، گاجر، چقندر وغیرہ ابالنے کے بعد بچا ہوا پانی ہرگز پھینکا نہ جائے، اس کو استعمال کر لینا فائدے مند ہے کیونکہ اس میں ترکاریوں کے مقوی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 29، سبزیاں زیادہ سے زیادہ 19 منٹ میں ابال لینی چاہیے۔ ان میں بھی بالخصوص سبز رنگ کی ترکاریاں تو 10 منٹ کے اندر اندر چولہے سے اتار لی جائیں۔ نمبر 30، زیادہ دیر پکانے سے سبزیوں کے حیات بخش اجزاء یعنی وٹامن ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص وٹامن سی کافی نازک ہوتا ہے، اس لیے زیادہ دیر پکانے سے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 31، ترکاری یا کسی قسم کی غذا پکاتے وقت آگ درمیانی ہونی چاہیے، اس سے غذا اندر تک اچھی طرح پک جائے گی اور لذیذ بھی ہوگی۔ نمبر 32، چولہے سے اتارنے کے بعد
ढक्कन بند رکھنا چاہیے. اس طرح بھاپ کا اندر رہنا پکنے کے عمل کے لیے مفید ہے. نمبر 33 کچی یا پکی سبزیاں فریج میں رکھی جا سکتی ہیں. نمبر 34 لیمو کی بہترین قسم وہ ہے جس کا رس رقیق یعنی پتلا اور چھلکا ایک دم پتلا ہو. عام طور پر اسے کاغذی لیمو کہتے ہیں. لیمو کو آم کی طرح گھولنے کے بعد چوڑائی میں کاٹنا چاہیے. اس کے کم از کم 4 اور اگر ذرا بڑا ہو تو 8 ٹکڑے کر لیجئے. اس طرح نچوڑنے میں آسانی رہے گی. لیمو کا ٹکڑا اس قدر نچوڑیں کہ سارا رس نچڑ جائے یعنی ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے. ادھورا نچوڑ کر پھینک دینا اسراف ہو سکتا ہے. نمبر 35 فریج سے نکال کر ٹھنڈا لیمو باورچی خانے میں چولہے کے پاس رکھ دیجئے یا گرم پانی میں ڈال دیجئے. کاٹ کر گرم چاولوں کے پتیلے میں بھی رکھا جا سکتا ہے. اس طرح نرم ہو جائے گا اور رس بآسانی نکل آئے گا. نمبر 36 کچی سبزیاں اور سلاد کھانا مفید ہے کہ یہ وٹامن سے بھرپور، صحت بخش اور قبض کشا ہوتی ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق پکانے سے اکثر غذائیت ضائع ہو جاتی ہے. نمبر 37 تازہ سبزی کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے. باسی سبزیاں نقصان کرتی اور پیٹ میں گیس بھرتی ہیں. ہاں آلو، پیاز، لہسن وغیرہ تھوڑے دن رکھنے میں حرج نہیں. نمبر 38 سبزی، پھل اور اناج میں موجود غذائیت کا حارث یعنی محافظ اس کا چھلکا ہوتا ہے. لہذا ان میں سے جو چیز چھلکے کے ساتھ بآسانی کھائی جا سکتی ہے اس کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے. جس کا چھلکا سخت ہوتا ہے اور نہیں کھایا جاتا اس کی بھی صرف ہلکی سی تہ وہ بھی آہستہ آہستہ اتارنی چاہیے. چھلکا جس قدر موٹا اتاریں گے اتنے ہی وٹامنز اور قوت بخش اجزاء ضائع ہوں گے. نمبر 39 پالش کیے ہوئے گندم، چاول اور دالوں کا آج کل استعمال عام ہے. آٹا بھی پالش کیے ہوئے گندم ہی کا ملتا ہے. پالش کی وجہ سے اناج کا غذائی ریشہ اور اس کی اوپری تہ جو وٹامن سے بھرپور ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے. نمبر 40 موسمبی، سنگترا وغیرہ کا موٹا چھلکا اتارنے کے بعد بچی ہوئی باریک جھلی کھا لیجیے. نمبر 41 حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں انار کے دانے اس کی جھلی جو دانوں میں لپٹی ہوتی ہے کے ساتھ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے. کھانے کی احتیاطوں کی نرالی معلومات کے لیے فیضان سنت کا باب پیٹ کا قفل مدینہ پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.